یہ ہندوستان کس کا ملک ہے؟ ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے؟ یہ دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے؟ ہندو کا ملک ہے یا مسلمان کا ملک ہے؟ تو لکھا یہ ہندوؤں کا ملک بھی نہیں ہے، دارالحرب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا بھی ملک نہیں ہے، دارالاسلام نہیں ہے، یہ دونوں کا ملک ہے، دارالامن ہے۔ جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا مسلمان کا ہے، جتنا مسلمان کا اتنا ہندو کا ہے۔ یہ ملک آزاد کیسے ہوا آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریز سے جنگ کیا، اس کی برکت سے یہ ملک آزاد ہوا۔ 1764 میں میر قاسم نے انگریز سے لڑائی لڑی، اس کی برکت سے یہ ملک آزاد ہوا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان انگریز سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اس شہادت کی برکت سے یہ ملک آزاد ہوا۔ اور 1857 میں نانوتوی اور گنگوہی کی مشترک جنگ سے اس کی برکت سے یہ ملک آزاد ہوا۔ 1947 میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی کی تحریک سے یہ ملک آزاد ہوا۔ کوئی ہندو ہو کہ مسلم سبھی ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے، اسی کے ہیں ہم سپاہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے۔ کوئی ہندو ہو کہ مسلم سبھی ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے، اس کے ہے ہم سپاہی، رہے ساتھ ساتھ جب تک تو برس رہا تھا سونا، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں وہیں آ گئی تباہی، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں۔ ایک دوہا سنا دیتا ہوں ہندی اور اردو کے حوالے سے کہ اس ملک کا مسلمان کتنا وفادار ہے، کہ اس کی زبان اردو ہونے کے باوجود بھی اس نے فارسی زبان کی خدمت کرنے کے بجائے ہندی زبان کی خدمت کی ہے۔ اس کی زندہ مثال امیر خسرو ہیں۔ امیر خسرو مرحوم مسلمان ہو کر کے ہندی زبان کے شاعر ہیں۔ مسلمانوں نے زبان کے نام پر کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا۔ ہندوستان میں ہندی زبان کو بھی اپنی زبان سمجھا، اردو کو بھی اپنی زبان سمجھا۔ 4 لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی تھی، امیر خسرو کو پیاس لگی، گزر رہے تھے، کہا کہ بیٹی پیاس لگی ہے پانی پلا دو۔ آپ شاعر آدمی، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، شعر پڑھیے۔ کہا فرمائش بتاؤ، کہا مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے۔ دوسری لڑکی بولی میری ماں چرخا چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخا پر مصرع کہہ دیجیے۔ تیسری لڑکی بولی کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے۔ چوتھی لڑکی بولی میرا باپ محرم میں دارو پی کر کے ایسا ڈھول بجاتا ہے دونوں طرف سے پھٹ جاتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ 4 لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا، کھنوا سے لال بھیلن جلیا والا بگیا، مشکل سے آئل اپنے ہاتھی ازدیا، کھنوا کے دھار سے، کھنوا کے دھار سے رنگل ہندوستان ہو، آزادی نہیں جائے دیوی۔ عورتوں کے حوالے سے بس آخری پیغام، 3 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ مجھے جلدی میں کہیں جانا تھا، اس لیے میں نے جلسے والے کو ناراض کیا ہے۔ وہ تو ہم کو ترتیب میں مردہ کو جگانے کے لیے بیٹھائے تھے۔ یہ زندہ پور ہے، یہ زندہ، آپ لوگ زندہ پیر تھے، میں سب سے بڑا مردہ تھا۔ میں آپ لوگوں کی برکت سے زندہ ہونے کے لیے آ گیا، مجھے زندہ مجمع مل گیا اور اول وقت میں تقریر کا موقع مل گیا۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سنا کر کے اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے، پہلی فرصت میں آپ کو حکومت چلی ہے۔ دنیا میں اللہ نے 3 چیزوں کو سکون کی بنائی ہے، دنیا میں 3 چیز سکون کی ہے۔ یہ جو رات میں بیٹھ کر کے آپ جلسہ سن رہے ہیں، اللہ نے اس کو سکون کی چیز بنائی۔ یہ جب رات آتی ہے تو آپ کو میٹھی میٹھی نیند ملتی ہے، سکون کی چیز رات ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے سکون کی؟ اپنا وطن ہے۔ پنجاب گیا ہے دھان کاٹنے کے لیے،
बेचारा लटक फटक करके जा रहा है, पेशाब रूम में बैठा हुआ है, लटक फटक करके जा रहा कि बाल बच्चे के लिए कमाना है। कितना बड़ा मुजाहिदा है, कितनी बड़ी कुर्बानी है, जान पर खेल करके जा रहा है। और जब पंजाब से लौटने लगता है तो इंतजार में रहता, घर कब पहुंचेगा, ये स्टेशन देख रहा है, वो स्टेशन देख रहा है, ये स्टेशन देख रहा, वो स्टेशन देख रहा। क्यों भाई? जबकि उधर से पैसा था, सीट मिली हुई है, आराम से एसी में आ रहा है, लेकिन उसको सुकून नहीं है, छटपट कर रहा है कि घर आए। अल्लाह ने सुकून की चीज अपना वतन बनाया है। टूटे फूटे घर में, अपने घर में जो सुकून मिलता कहीं नहीं मिलता। और तीसरी चीज जो सुकून की बनाई है वो अपनी औरत है। यही वजह है जो रात कहीं और, बीवी से कहीं और दूर, वो कहीं भी चला जाए उसको सुकून नहीं मिलता। जब बीवी के पास आता है उसको सुकून मिलता है। इंशाअल्लाह मरने के बाद बीवी की कदर करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, खैर माशाअल्लाह, आपने डिस्क ब्रेक मार करके मेरा दिल खुश कर दिया। जब बेटी रुखसत होने लगती है तो मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। क्योंकि उस वक्त जब रुखसत होती है तो घर में रोने की आवाज आती है। नानी अलग रो रही है, दादी अलग रो रही है, बाप अलग रो रहे, कयामत बरपा है। 18 साल की बेटी को पोस पाल करके जब बाप भेजता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। बड़ा अजीब मंजर होता है। तो मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते। उस वक्त में बाप बेटी के कान में कुछ कहता है और माँ बेटी के कान में कुछ कहती है। क्या कहती है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। माँ कान में कहती है, बेटी मैं कैसे ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना। बेटी बोलती, अम्मा कान उसके हैं, आंख उसकी है, नाक उसकी, हिफाजत मैं कैसे करूं? का बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गाली और तुम्हारी गंदी बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में रहे तो अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, आंख में सुरमा लगा करके रहना, वजू के साथ रहना। जब शौहर तुमको अपनी आंख से देखे तो उसका दिल भी ठंडा हो जाए, उसकी आंख भी खुश हो जाए। पहली बार जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है, कहीं 1 दिन में, कहीं 2 दिन में, कभी 3 दिन में जल्दी आ जाती है। तो जैसे ही वो ससुराल से मैके आती है तो सारे मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती हैं, सवाल जवाब होता है। बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। बेटी ससुराल से मैके आ रही हो, शौहर कैसे थे? लड़की कहती माशाअल्लाह। बेटी ससुराल से मैके आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहता है, ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो। सास कैसी थी? तो कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। अब माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो कि पहली मर्तबा जब मैं कैसे ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया, फिर बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। माँ ने कहा कि बेटी खबरदार, ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, दामाद बेटी की लड़ाई में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 2-4 आदमी सटपटा रहे थे लेकिन डिस्क ब्रेक मार लिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जा जा बेटी अज ससुराल, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार, मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पैर, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान, राबिया बसरी सपने
دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ۔ پیغام ختم ہو گیا، 3 وعدہ لوں گا، زندگی بھر کے لیے جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ میں مسند پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، آپ 3 چیز چھوڑیے، آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی۔ 3 چیز چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ گناہ کریں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ حرام کمائیں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ غلط ماحول میں رہیں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ آپ 3 چیز کو چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔